السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہم پہ اپنا بڑا فضل و کرم اور احسان فرمایا کہ محض اپنی نصرت سے، اپنی تائید اور مدد سے ہمیں اقوام عالم کے سامنے بھی سرخرو کیا اور اپنے سے کئی گنا طاقتور عیار اور مکار دشمن پہ غلبہ عطا فرمایا۔ اس حوالے سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو افواج پاکستان نے جوابی کارروائی کی، اس کارروائی کا، اس آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا گیا، جو سورہ صف کی آیت کریمہ سے ماخوذ ہے، جس کی میں نے تلاوت کی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف بستہ ہو کے ایسے لڑتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ اس نعمت عظمیٰ پہ اللہ رب العزت کا جس قدر شکر بجا لایا جائے کم ہے۔ تو آج کی اس نشست میں انشاءاللہ بنیان مرصوص کا مفہوم اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو فتح و نصرت عطا فرمائی ہے اس کے تقاضے کیا ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے چند گزارشات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائے میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو میں کہوں آپ سنیں، اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے بڑھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس حوالے سے جو چند خوشائند امور ہیں ان کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ پاکستان نے اسلام کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ صلح کو، امن و سلامتی کو مقدم رکھا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم نے بارہا اپنا یہ موقف بھی اقوام عالم کے سامنے رکھا کہ ہماری امن پسندی کو کبھی بھی ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، کیونکہ ہم اس دین کے پیروکار ہیں
جو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ اپنے راستے میں لڑنے والوں سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ کانہم بنیان مرصوص، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ دوسری خوش آئند بات یہ ہے کہ اس آپریشن کے حوالے سے نام کا انتخاب یہ بھی قرآن کریم سے ماخوذ ہے، وقت کا انتخاب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ماخوذ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ خیبر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر اندھیرے میں ہی پڑھائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور لشکر کو لے کے خیبر میں پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی عظمت کا نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ ہمیں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ عظمت والا ہے، خیبر اب تباہ و برباد ہو گیا۔ اور فرمایا جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اترا کرتے ہیں تو جنہیں بارہا تنبیہ کی گئی، ڈرایا گیا، ان کی صبح پھر بہت بری ہوتی ہے۔ وقت کا انتخاب بھی پھر اللہ رب العزت نے محض اپنی توفیق سے جو ہتھیار اور میزائل ہمیں استعمال کرنے کا موقع دیا، وہ بھی قرآنی اصطلاحات سے محفوظ ہیں۔ نصر من اللہ و فتح قریب، الفتح 1 اور الفتح 2۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں وقت کے انتخاب میں، ہتھیار کے انتخاب میں، اور دشمن کے حملہ کے بعد اپنا دفاع کرنے کے حوالے سے جو اقدامات اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر محض اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ وَكَأَيٍّ مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَكَمْ مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، کتنے ہی کم تعداد والے لشکر اور جماعتیں ہوتی ہیں جو محض اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ان پہ تیر نہیں پھینکے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ تیر پھینکے کہ اللہ کی توفیق اور تائید سے ہی یہ اپنے نشانوں پہ جا کے لگے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ تو یہ امور جہاں خوش آئند ہیں، انہی امور میں دعا کا اہتمام بھی، کہ افواج پاکستان نے حملہ کرتے وقت دعا کا جو اہتمام کیا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کی کہ غزوہ بدر کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے سر و سامان لشکر کی طرف دیکھا اور اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو دیکھا، تو اللہ رب العزت کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا اللہم انجز ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہ جو تو نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے فرما۔ اور پھر فرمایا کہ اللہم ان تہلک هذه العصابة فی الارض لا تعبد بعد ذلك ابدا، اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت فتح یاب نہ ہوئی، انہیں کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ گیا، تو زمین میں تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔
اور اس قدر آہوزاری اور گڑ گڑاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بلند کیے دعا فرما رہے تھے کہ آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ آپ کے شانوں سے نیچے گر گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے شانوں پہ رکھی اور آپ کو اپنے بازوؤں میں لے کے فرمایا کفا مناشدتک ربک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ سے بہت آہوزاری کر لی، بہت اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر لی، اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کے لشکر کو رسوا نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عظیم دن دکھایا، جس کے بارے میں عرب میڈیا میں یہ بات اور یہ تحریر بڑی وائرل ہوئی کہ ایک عرصہ دراز سے آنکھیں اس منظر کو ترس رہی تھیں کہ ہم تو کب سے یہی دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو ہر جگہ مار پڑ رہی ہے، کبھی افغانستان میں، کبھی عراق میں، کبھی کشمیر میں، کبھی فلسطین میں۔ اللہ نے ایک عرصے بعد ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کہ ہم نے دیکھا کہ مسلمان بھی شاہینوں کی طرح جو ہے اپنے دشمن پہ حملہ آور ہوئے ہیں اور اللہ نے انہیں فتح سے نوازا ہے۔ لیکن یہ جہاں مقام شکر ہے وہاں مقام فکر بھی ہے۔ شکر اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا، اللہ کی مدد کے بغیر اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنا ضابطہ بیان کیا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ نعمتوں کے شکر سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے، بقا ملتی ہے اور نعمتوں میں اضافہ ہوتا۔ میں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن یہ بھی یاد رکھنا اگر تم نے ناشکری کا راستہ اختیار کیا تو میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ یہاں پاکستان کی تاریخ میں بھی ہمارے پاس یہ دونوں سبق موجود ہیں۔ سن 1965 کی جنگ میں اللہ رب العزت نے ہمیں فتح و نصرت سے نوازا، جب قوم متحد تھی، اللہ کے حضور گڑ گڑا رہی تھی، اور جب ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی نہیں کی، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو ہی توڑا، تو سن 71 کی جنگ میں اللہ رب العزت نے ہمیں دوسرا پہلو بھی دکھا دیا کہ میری ناشکری کا اور میری نعمتوں کی ناقدری کا انجام کیا ہوا کرتا۔ شکر اس لیے کہ اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسے، اللہ کی مدد کے بغیر ایسا ممکن نہیں تھا۔ لیکن یہاں ہمیں اس چیز کا بھی احساس کرنا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ خالصتاً کفر اور اسلام کی بنیاد پہ لڑی گئی ہے، اور اللہ رب العزت کی فتح و نصرت ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل ہوئی۔ مجھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط یاد آیا جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا، فرمایا کہ ہمارا اور کفار کا بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے اور اس کے نام لیوا ہیں، اور وہ اللہ کے دشمن اور اللہ کے وجود کے منکر ہیں، اور اگر ہم نے بھی اللہ کی نافرمانی کا راستہ اپنایا تو پھر ہمیں اللہ کی معیت اور نصرت جو ہمارے شامل حال ہے اس سے معاذ اللہ ہم محروم ہو جائیں گے۔ یہی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اسلامی فتوحات کے موقع پہ اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر مسلمان اللہ کی اطاعت سے روگردانی کریں گے تو معاذ اللہ
ان کا یہی دشمن جو ہے ان پہ پھر کہیں مسلط نہ کر دیا جائے۔ جب ہمیں اللہ رب العزت نے یہ عظیم کامیابی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ عطا کی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کلمے کے ساتھ وفا کریں، ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں سے کی وفا کریں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں جو ہے وہ صرف کریں، غلبہ دین کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے۔ ہم نے یہ عظیم ملک، یہ عزیز ملک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے عظیم نعرے پہ حاصل کیا تھا۔ بدقسمتی سے ہم نے ایک طویل عرصہ گزرنے کے باوجود اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو پورا نہیں کر پا رہے، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہماری تمام تر کوتاہیوں اور بداعمالیوں کے باوجود اللہ رب العزت نے صرف اسلام کی نسبت کی بنا پہ جو ہمیں فتح عطا فرمائی ہے، ہم اس نسبت کی لاج رکھیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غلبہ تمہیں ہی ملے گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی نصرت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ تو یہ فتح ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم دین کی طرف لوٹیں۔ جو حضرات سن 1965 کی جنگ کے ایام سے واقف ہیں، اپنی عمر کے اعتبار سے یا تاریخ کا طالب علم ہونے کے حوالے سے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ 65 کی جنگ کے ایام میں چوروں نے چوری چھوڑ دی تھی، ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کی تھی، دفتروں میں رشوت بند ہو گئی تھی۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری تمام تر بداعمالیوں کے باوجود اللہ نے ہمیں یہ فتح عطا فرمائی، لیکن ہمارا دین کی طرف رجوع نہیں ہے۔ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پہ اللہ کے دین سے اب بھی دور ہیں۔ ہم تو اللہ رب العزت کے خلاف قرآن کی اصطلاح میں سودی معاملات اور سود کو اپنی معیشت کی بنیاد قرار دے کے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہم نے اعلان جنگ کر رکھا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پہ اپنے معاملات کا جائزہ لیں اور شریعت کی طرف جو ہے وہ لوٹیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف لوٹیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ کے دین کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اپنانا ہے۔ یہ فتح ہم سے اس چیز کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ اس جنگ کے موقع پہ، اس لڑائی کے موقع پہ، یہ ہفتہ 10 دن میں ہمیں ایک متحد اور منظم قوم بنا کے ابھارا ہے۔ ہم طرح طرح کے علاقائی، لسانی، صوبائی، مسلکی اور سیاسی اختلافات بلکہ تعصبات کی بنا پہ تقسیم ہوئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے یہ ہمیں موقع دیا متحد ہونے کا، متفق ہونے کا، کہ ہم نے اپنے تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس ملک کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اتفاق و اتحاد کی اس فضا کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے۔ دشمن کی گولی مسلک نہیں پوچھا کرتی، سیاسی وابستگی نہیں پوچھا کرتی، زبان اور صوبہ نہیں پوچھتی۔ ان کے ہاں ہمارا ایک ہی جرم ہے، وہ اللہ کا نام لیوا ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا،
اور پھر اس ارض عزیز پاکستان کا باسی ہونا۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، انہیں ہم سے ایک ہی چڑ ہے، ہمارا اور ان کا وجہ ندا ایک ہی ہے کہ ہم ایک اللہ کے نام لیوا ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنی صفوں میں اس اتحاد کو برقرار رکھیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے مل کے تھام لیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے تمام تر اختلافات کا حل تلاش کریں۔ اور اللہ رب العزت نے اس حوالے سے جو رہنمائی فرمائی وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، دیکھو باہم جھگڑوں میں نہ پڑنا، اس کے دو نتیجے سامنے آئیں گے، ایک تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، اور دوسرا اقوام عالم کے سامنے تمہارا کوئی مقام و مرتبہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اتفاق و اتحاد کی اس فضا کو قائم رکھنا، ایک گھر میں رہتے ہوئے اختلافات وجود میں آ سکتے ہیں، اختلافات کا وجود میں آنا بری بات نہیں، لیکن ان اختلافات کو جو ہے جھگڑوں کا باعث بنا لینا اور ایک دوسرے کی جان لینے، ایک دوسرے کی عزت آبرو کے درپے ہو جانا، یہ بہت بڑی آفت اور مصیبت ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اتفاق و اتحاد کی اس فضا کو جو ہے وہ قائم رکھیں۔ ایک اور اہم چیز جس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اسلام کی تعلیمات امن و سلامتی کی، صلح کی، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر یہ صلح پہ آمادہ ہوں تو آپ بھی صلح اختیار کر لیجئے اور اللہ رب العزت پہ بھروسہ کرتے رہیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بلا شبہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کا رب آپ کے لیے کافی۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی اللہ ہے جس نے اپنی نصرت سے آپ کی تائید فرمائی اور اہل ایمان کے ذریعے اللہ نے آپ کو مدد دی۔ ہمارا دشمن انتہائی عیار اور مکار دشمن ہے، وہ کسی جنگی ضابطے کا، کسی اخلاقی قدر کا پابند نہیں ہے، اس کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ اس نے نہ عالمی جنگی قوانین کو کبھی خاطر میں وہ لاتا ہے، نہ اس کے ہاں اخلاق نامی کوئی چیز ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں دشمن سے محتاط بھی رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اہل ایمان اپنے بچاؤ کا سامنا کرتے رہو، محتاط رہو دشمن کی چال سے جو ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں۔ ہم مذاکرات کے نام پہ، صلح کے نام پہ، سیز فائر کے نام پہ بھارت سے کئی مرتبہ دھوکہ کھا چکے۔ اب اجتماعی دانش مندی اور بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرایا جائے، بلکہ ایک متحد اور مضبوط موقف جو ہے وہ اقوام عالم کے سامنے رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ۔ غزوہ حمراء الاسد کے موقع پہ ابو عزہ شاعر، مشرکین کا ایک شاعر تھا اور مشرکین کو اہل ایمان کے خلاف جنگ پہ بھڑکایا کرتا تھا۔ غزوہ بدر میں قیدی بن کے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منت سماجت کی، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ غزوہ حمراء الاسد کے موقع پہ دوبارہ مسلمانوں کے ہتھے چڑھا کے جا کے وہ اپنے اس وتیرے سے، اپنی عادت سے باز نہیں آیا، سابقہ روش یہ اپنائی۔ جب قیدی کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو وہی سابقہ منت سماجت کہ مجھے ایک موقع اور دے دیں، میں اب آئندہ یہ طرز عمل کبھی نہیں اپناؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا کہ تم جا کے مکہ میں کہو کہ میں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ دھوکہ دے کے آ گیا۔ فرمایا اور اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا عظیم اور قیمتی ارشاد فرمایا جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایک مضبوط اور متحد بصیرت والا موقف جو ہے، جرأت مندانہ اور حکمت اور بصیرت پہ مبنی موقف اقوام عالم کے سامنے رکھیں، اور یہ فتح ہم سے یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہم دشمن کے خلاف بے خوف اور مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائیں، اس کی چالوں کا، اس کے تمام تر حربوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ جو بھی حضرات مفسرین نے لکھا ہے قوہ، یہ اللہ نے کامن ناؤن استعمال کیا، اسم نکرہ، ہر قسم کی قوت، جنگی قوت بھی، فکری قوت بھی، اتحاد کی قوت بھی، علم کی قوت بھی، اور یہ ہم میں سے ہر ایک سے اپنی اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا کہ اس وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائے، اور فوج پاکستان اپنا کردار ادا کریں، سیاستدان اور حکمران اپنا کردار ادا کریں، اور عوام اور قوم کی حیثیت سے ہم اپنا اپنا کردار ادا کریں، اور اس ملک عزیز کی سالمیت اور استحکام کے لیے ہم میں سے ہر شخص اپنے بساط کے مطابق اپنا کردار ادا کرے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ضمن میں ہم تاکہ آ سکیں اور اس خوشخبری کا اور اس بشارت کے اہل بن سکیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، ایک دن کا اسلامی سرحد کا پہرا دینا۔ اگر فوجی سرحدوں کا مسلح ہو کے پہرا دے رہا ہے تو اس ملک کی فکری محاذ پہ بھی ہمیں پہرا دینا، اس کی ثقافتی محاذ پہ بھی ہمیں بحیثیت قوم پہرا دینا، اس کی معیشت کو مضبوط کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے تاکہ اس ملک کے دفاع کے لیے ہم اپنی شرعی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ عہدہ برا ہو سکے۔ اور یہ فتح جہاں شکر کا مطالبہ کرتی ہے وہاں اس چیز کا بھی کہ ہم دشمن کو کبھی ہلکا نہ سمجھیں اور جذباتیت اور فخر و مباحات والا رویہ نہ اپنائیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتح کے موقع پہ بھی ہماری رہنمائی کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اب بھی اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دیکھتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے وہ غرور سے تنا ہوا نہیں، آپ کا سینہ جو ہے وہ تنا ہوا نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی اور اظہار کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ بار پر ٹکرا رہا تھا۔ اور اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جو ہے یہ نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ، اس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ نصر عبدہ، اسی نے اپنے بندے کی مدد کی، وصدق وعدہ، اور اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اس نے ان سارے لشکروں کو اکیلے ہی شکست دی ہے۔
تو یہ شکست اللہ پہ بھروسے، اللہ پہ توکل کی بنا پہ ہمیں حاصل ہوئی، فخر و مباحات نہیں، نہ دشمن کو ہلکا سمجھا جائے، نہ فخر و مباحات، اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر بجا لائیں۔ اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کریں، اور اگر ہم نے شکر کے اس تقاضے کو پورا کیا تو اللہ رب العزت کی مدد اور فتح و نصرت یقیناً اہل ایمان کے شامل حال رہے گی۔ لیکن اللہ نے اسی آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں دوسرے پہلو سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کا راستہ اختیار کیا تو میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اس نعمت پہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت اس ملک کے دفاع کے لیے ہمیں ہر شخص کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔